السلام علیکم۔ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کے اعلیٰ عہدیدار آج کل تواتر کے ساتھ جسٹس ثاقب نثار کا نام لیتے ہیں، جنرل فیض حمید کا نام لیتے ہیں، فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان ساروں کی وجہ سے عمران خان کو حکومت ملی اور نواز شریف کو نکالا گیا۔ یہ شاید ساری باتیں غلط نہ ہوں۔ پاکستان میں ایک ماڈل دہرایا گیا تھا، شروع ہوا تھا، جس کا آغاز 1990 میں نواز شریف کی حکومت سے IGI بنائی گئی تھی، اور IGI کا ماڈل اس لیے بنایا گیا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو اقتدار سے دور رکھنا، ان کو سیکورٹی رسک قرار دیا جاتا تھا۔ تو اس کے مقابلے میں پنجاب سے ایک لیڈر کو کھڑا کیا گیا تھا جو پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر سکے اور بینظیر کو اقتدار سے باہر رکھ سکے۔ مختلف جماعتوں کے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ہانک کے وہ اسلامی جمہوری اتحاد کے بینر کے نیچے جمع کر دیا تھا، اور محترمہ کے خلاف عورت کی حکمرانی اور اس طرح کے نعرے لگا کر ایک الیکشن لڑا گیا تھا۔ 90 میں وہ انتخاب نواز شریف جیت گئے۔ 81 آنورڈ نواز شریف پہ انویسٹمنٹ شروع کی گئی تھی۔ 90 میں انتخاب جیتے، 93 میں ان کی غلام اسحاق اور اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوگی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آج تک ختم نہیں ہوا۔ عمران خان IGI 2 ہے، IGI کا جو ماڈل تھا اس کا فیز 2 ہے۔ عمران خان پہ انویسٹمنٹ 2011 میں شروع ہوتی ہے، جب یہ سوچا گیا کہ یہ دو ایسی خاندانی جماعتیں ہیں جن کے اوپر خاندان کنٹرول کرتے ہیں، ایک کے اوپر شریف فیملی کنٹرول کرتی ہے اور ایک کے اوپر زرداری فیملی کنٹرول کر رہی ہے۔ ان سے نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ ایک تیسری سیاسی قوت کو اکٹھا کیا جائے۔ لاہور میں ایک جلسہ ہوتا ہے جس میں بیہائنڈ دا سین اسٹیبلشمنٹ بہت مدد کرتی ہے اور مینار پاکستان بھر جاتا ہے۔ پھر کراچی میں جلسہ ہوتا ہے، وہ کراچی میں مزار قائد کے اوپر دنیا بڑی تعداد میں آتی ہے اور یہ سلسلہ پھر رکنے کا نام نہیں لیتا۔ 2013 کے انتخابات میں KP اسمبلی کے اندر ان کو کامیابی بڑی پیمانے پہ ہو جاتی ہے، حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس ماڈل کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ میچ کریے۔ نواز شریف کو پہلے پنجاب حکومت ملی تھی، چیف منسٹر پنجاب بنے تھے، وہاں سے انہوں نے رائز کیا تھا۔ یہاں KP میں PTI کو حکومت مل جاتی ہے اور مرکز میں قومی اسمبلی کے اندر انہیں ٹھیک ٹھاک نشستیں مل جاتی ہیں، اور عمران خان 2014 میں انتخابات کے سال بھی پورا نہیں گزرتا تو دھرنا سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہی دھرنا ہے جس کے اوپر براہ راست شجاع نواز صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا کہ فارمر DGI ظہیر الاسلام صاحب اس دھرنے کے پیچھے تھے۔ یہ اس سے زیادہ براہ راست الزام کبھی میں نے دیکھا نہیں بلیک اینڈ وائٹ کے اندر، اور وہی کنٹینویشن ہے جو جنرل فیض تک آتی ہے، کبھی درمیان میں رکی نہیں۔ پاناما پیپرز میں 450 لوگوں کے نام تھے، اور میری دلی خواہش تھی اور آج بھی ہے کہ جو ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کی منی ٹریل ہے اس کے اوپر تحقیق ہوتی ہیں، اور اس میں مجرم کسی کو ملزم کسی کو آپ ڈھونڈتے اور پھر اس کا جرم کا تعین کر کے اس کو سزا دیتے۔ لیکن نواز شریف کی جو ڈسکوالیفیکیشن تھی، نااہلی تھی تاحیات، وہ یہ کہا گیا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے، کیونکہ اقامہ ایک اس کے پاس ہے جس میں اکاؤنٹ ریسیویبل ہے 10,000 درہم کا، وہ اس نے بتایا نہیں ہے، اس لیے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن۔ وہیں پہ ایک نیکسس نظر آتا ہے جوڈیشری کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، اور یہ ہونا نہیں چاہیے۔ یہ اتنا نقصان دہ پاکستان کے لیے ثابت ہوا کہ آج تک ہم اس چیز سے سنبھل ہی نہیں سکے، اور یہ کنٹینویشن چلتی ہمیں اسٹیج کے اوپر لے آئی ہے۔ نواز شریف کا نکالنا بھی جس طریقے سے نکالا گیا اسی نیکسس کا نتیجہ تھا، اور جس طریقے سے عمران کی 9 اپریل کی حکومت گرائی گئی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے آؤٹ آف فیور ہونے کا نتیجہ تھا۔ جس اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کاندھوں پہ بٹھا کے حکومت دلائی تھی، 3.5 سال بعد وہ یہاں تک آ گئے، اور انہوں نے کہا یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے۔ ابھی جو ان کا بیان ان سے منسوب کر کے فارمر آرمی چیف کا چھاپا گیا، تو یہ صورتحال ہے پاکستان کی۔ یہاں سے آگے کدھر کو جانا ہے معلوم نہیں ہے۔ لوگوں کی زندگیوں میں بے پناہ مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، پاکستان اکنامک کرائسس میں ہے۔ کیا ہم نے اس سے سیکھا ہے، آگے بڑھیں گے، یا اسی طریقے سے یہ دائروں کا سفر جو ہے آگے چلتا جائے گا؟ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، وفاقی وزیر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اور اعجاز الحق صاحب ہیں PML جا کے سربراہ، دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر مصدق صاحب، آپ سے جاننا چاہتا ہوں، مریم نواز اپنی تقریروں میں اب تو سیدھے نام لے کر الزام لگاتی ہیں، اس لیے میں نے یہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دی کہ یہ وہ حقائق ہیں جس کے اوپر ہم لوگ چینلز پہ بیٹھ کے پروگرام کرتے ہوئے بھی گریز کرتے ہیں کہ ایک بندہ ان آفس ہے یا یونیفارم میں ہے تو اس کا نام لے کے آپ اس طرح باتیں نہیں کر سکتے۔ اب یہ تاریخ کا حصہ ہیں سارے واقعات۔ ڈی چوک کے دھرنے کی میں نے مثال دی، فیض آباد کا دھرنا اس کے فوری بعد ایک دوسری بڑی مثال تھی۔ ہم کیا ایسے ہی آگے جائیں گے؟ بڑا مشکل ہے جی، یہ کیسے آگے جائیں گے، اس سوال کا جواب بڑا مشکل ہے۔ آئی تھنک آپ کا ابتدائیہ بھی جو ہے بڑا انسائٹ فل ہے، اینڈ آئی تھنک آپ کا انالیسس بھی بڑا انسائٹ فل ہے۔ اگر ہم نے آگے جانا ہے اور کسی سلیقے سے آگے بڑھنا ہے تو ایک رول بک یا آرگنائزنگ پرنسپل یا وہ قواعد جن کی پوری نیشن پابند ہے، یعنی کسی بھی معاشرے کے اندر جب آپ کہتے ہیں نا کہ اس معاشرے کی کچھ ویلیوز ہونی چاہیے، وہ بڑا ایک مشہور خواجہ آصف صاحب کا بھی ہے ویلیوز کے حوالے سے،
وہ ویلیوز آپ کو نظر نہیں آتی. تو وہ کیا چیز ہے, وہ کون سے دو وہ ہیں آرگنائزنگ پرنسپلز جن کے تحت ہم پریڈکٹبلی اسٹیبلی آگے بڑھ سکیں گے؟ وہ چیز نہیں ہے. کبھی میں اس میں انٹرفیئر کر جاتا ہوں, کبھی آپ اس میں انٹرفیئر کر جاتے ہیں, کبھی کوئی تیسری پارٹی اس میں انٹرفیئر کر جاتی ہے. تو عوام کو بھی اب اعتماد ہی اٹھ گیا ہے. یعنی ایک اعتماد ہوتا ہے نا کہ اگر میں یہ کروں, اگر میں ووٹ ڈالوں, اگر میں 3 چیزیں کروں تو میرا مستقبل میرے ہاتھ میں رہے گا. یعنی وہ جو میری آنکھوں کے خواب ہیں وہ میں اس ووٹ کے ذریعے کسی کے حوالے کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں, اور پھر میں 4 سال میں 5 سال میں حساب لے سکتا ہوں کہ بھائی میں نے آپ کے حوالے کچھ اپنی سوچ, اپنی آرزوئیں, اپنے خواب اپنے بچوں کے لیے آپ کے حوالے کیے تھے, 5 سال گزر گئے ہیں, آئیں حساب دیں. اگر یہ حساب لوگ دینا شروع ہو جائیں, اگر لوگوں کو یہ یقین آ جائے کہ ان کی بچوں کے مستقبل جو ہیں ووٹ کے ذریعے ایک اکاؤنٹیبل طریقے تک لوگوں کو تک دیے جاتے ہیں, تو ملک بہتر ہونا شروع ہو جائے. اعجاز الحق صاحب, بہت سارے کردار آج دنیا میں نہیں ہیں, لیکن آئی جے آئی جس طریقے سے بنائی گئی تھی آپ شاید بہتر روشنی ڈال سکیں. جنرل ضیاء نے کیسے نواز شریف کو اور جنرل جیلانی نے کیسے ان کو اقتدار کا راستہ دکھایا, اور 88 کے انتخابات سے پہلے یا اس 88 اور 90 کے درمیان میں جنرل حمید گل کا یا آئی جے آئی کی تشکیل میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول تھا, اس کے اوپر کچھ آپ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو اب ایک اٹس لائک این اوپن بک, ایوری باڈی نوز اباؤٹ اٹ. جو چیز سپریم کورٹ میں چلی گئی اصغر خان کیس میں, اس میں تو سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا. آپ نے یہ ایک رول ماڈل تھا. دوسرے کا آپ نے ذکر کیا کہ 2011 میں آیا. تیسرے کا آپ نے ذکر نہیں کیا جو 9 اپریل کو سے پہلے تیسرا رول ماڈل آیا تھا. لیکن جی وہ میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ تیسرا جو رول ماڈل آیا ہے اس کی وجہ سے یہ آج سارا معاملات جو ہے فضا جو خراب ہوئی ہے. کیونکہ وہ جو تیسرا رول ماڈل آیا ہے وہ اس وقت آیا ہے جب پاکستان واز گوئنگ تھرو دا کرائسس, اکنامک کرائسس. اور جب تیسرا رول ماڈل لایا گیا تو اس میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ حالات کو کیسے سنبھالا جائے گا, اکانومی کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا. اور ایک شخص جس کو نکالا تھا ہی واز رائٹ ایٹ دا باٹم. تو اس وقت جو 3 آپشنز تھے 9 اپریل سے پہلے, جس پہ بات بھی ہوئی تھی, جس پہ گفتگو بھی ہوئی تھی, پہلا یہ تھا کہ ان ہاؤس چینج کر دیں, دوسرا تھا کہ آپ استعفیٰ دے دیں, اور تیسرا یہ تھا کہ الیکشنز کروا دیں. اگر اس وقت الیکشنز کروا دیے جاتے تو اس وقت جو پی ٹی آئی کی پوزیشن تھی پبلک کے اندر, ان کی جو پاپولیرٹی تھی وہ لیس دین 29%, تو یہی لوگ جیت کر بھی آ سکتے تھے وہاں پر. تو اتنی سازش کے ذریعے اس طریقے کے ساتھ لوگوں کو ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ بٹھا کر, یہ میرا سوال یہی تو ہے کہ یہ کرنا کیوں پڑا؟ کیوں اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا کہ عمران قومی مفاد میں نہیں ہے؟ یہ بات کیوں کہنی پڑی فارمر آرمی چیف کو کہ عمران قومی مفاد میں؟ دیکھیں بات کہا انہوں نے, یہ تجزیہ کیوں ہوا ان کا؟ بات یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, بات جو ہے وہ ندیم صاحب اس چیز کی نہیں ہوتی کہ یہ مطلب ملک کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ غلط فہمیوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے, وہم کی بنیاد پر ہوتا ہے. ایک دوسرے سے جو اختلافات شروع ہوتے ہیں ان کی بنیادوں پر ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی غدار ہے اور یہ ملک کو کہیں ڈبو دے گا لے جا کر, یا ملک کو کہیں تباہی کے راستے پہ کھڑا کر دے گا. کیونکہ چیکس اینڈ بیلنسز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے یہ معاملات جو ہیں. اور ساتھ جب تک چلتے رہے, جب تک ٹھیک تھا. جب ذرا سی غلط فہمی پیدا ہوئی تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہر دفعہ, پہلی دفعہ نہیں ہوا, 90 میں ہوا, 93 میں ہوا, 97 میں ہوا, اور یہ تسلسل جو ہے وہ چلتا رہا ہے. مطلب جب سے ہماری جمہوریت جو ہے اس کو ہم نے کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے. تو ایک الیکشن جو ہے نا, 2 باتیں میں کرنا چاہوں گا, اور یہ مصدق ملک صاحب کیونکہ اس وقت حکومت میں ہیں. ایک تو خدا رہا بریک قریب آگے, بریک لے لوں, بریک سے واپسی جواب دیجیے گا. لیکن کیوں اسٹیبلشمنٹ کو یہ کام کرنے کے لیے اس سسٹم میں اتنی گنجائش موجود ہے, یہ بات میری سمجھ سے ابھی بھی بالا تر ہے. اس کی ایک وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ آپ لوگوں کا اقتدار حاصل کرنے کے لیے ان کے دروازے کے اوپر بار بار دستک دینا. جب آپ وہ دستک دینا بند کریں گے تو وہ 3 سال بعد آپ کو اٹھا کے باہر نہیں پھینکیں گے. ایک بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سر, ابھی عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہے ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. انہوں نے وہ روس والے وزٹ کی اسٹیٹمنٹ جو تھی یوکرین والے کی, وہ میرے پوچھے بغیر ایک سیمینار میں نہیں, ایک سیمینار میں انہوں نے ایڈریس کرتے ہوئے بیان دیا تھا. فورن پالیسی عمران خان کی عجیب و غریب تھی. سعودی عرب سے مدار مانگ رہے تھے,
یہ کہتے تھے میں چھوڑ کے ملیشیا جا رہا ہوں. پھر ملیشیا والوں کو کہا میں ایک دوست ملک ناراض ہو رہا تھا اس لیے نہیں تھا آ رہا. ہم نے ہر وہ بیڑا گرک کرنے کی کوشش کی. اس رات روس گئے جس رات یوکرین پہ حملہ ہو رہا تھا, کوئی تھاٹ فلنس تو ہے ہی نہیں تھی نا. تو ہم نے تو پاکستان کو ڈبویا ہے. میرا خیال ہے جس طریقے سے ہم اپنی ملک کی اندرونی پالیسی چلاتے ہیں اور جو زبان ہم بولتے ہیں یا جو رویہ ہمارے ایک دوسرے کے لیے ہمارے دل میں یا ہماری کام کرنے کے انداز میں, ہم نے فارن پالیسی کو بھی پہلی مرتبہ اسی رویے سے دیکھنا شروع کر دیا کہ وہ تو یہ کر دی, وہ مجھے فون, میں اس کا فون نہیں لیتا, وہ مجھے فون کرتا ہے میں فون نہیں سنتا. یعنی خدا جانے واللہ عالم کہ فرانس کے صدر نے فون کیا یا نہیں کیا. فرانس کی سفارت خانے نے یہ کہا کہ ہم نے اپوائنٹمنٹ مبارکباد کی اپوائنٹمنٹ دینے کے لیے کہ ہمارا صدر مبارکباد دینا چاہتا ہے, ہم نے ایمبیسی نے فون کیا تھا. یہاں پہ آپ نے بیان دے دیا کہ فرانس کے صدر کا فون آیا, میں نے اس کو کہا میں اس وقت مصروف ہوں. وائی وڈ یو ڈو دیٹ؟ اس سے آپ کو کیا ملا؟ چلیں کوئی اس سے ہے نا کہ ہمارا اگر بد تہذیبی کرنے سے اگر آپ کا وقار بلند ہوتا ہے تو چلے مان لیتے ہیں کہ ہم نے بدتمیزی کی, ہمارا وقار بلند ہو گیا. جب آپ بد تہذیبی کرتے ہیں تو آپ کا وقار نہیں بلند ہوتا, صرف آپ کا کردار سامنے آتا ہے. جب آپ بد کلامی کرتے ہیں تو آپ کی وہ نہیں بڑھ جاتی عزت. تو یہ جو ہم نے تمام چیزیں کی, چاہے وہ امریکہ, اب وہ جو لہرایا خط, اس کی حقیقت اب کس کو نہیں معلوم. ابھی بھی ہم لگے ہوئے ہیں اگر نہیں اصل میں تھا, اس میں کیا تھا اس میں. یعنی وہ خط جیب میں سے ایک سائفر جو کہ ایک سیکرٹ ڈپارٹمنٹ اپنے سفیر کا لکھا ہوا ڈاکومنٹ, اپنے سفیر کا لکھا وہ نکال کے آپ نے کیا اچیو کیا. اور پھر معافی, پھر جا کے کبھی ادھر وہ ہائر کر رہے ہیں, لابسٹ ہائر کر رہے ہیں. لابسٹ کس کو ہائر کیا؟ لیکن نتیجہ یہ ہے کہ سعودی خفا ہے, امریکہ خفا ہے, قطر خفا ہے, امریکہ خفا ہے. میرے لیے مناسب نہیں دیگر ممالک کے نام لینا. چین کے اوپر جو سی پیک کے اوپر اور باقی ایشوز پہ جو بیانات دیے تھے, وہ جو کچھ اپریہنشنز ان کی تھیں وہ ہمارے سامنے ہیں. تو پتہ نہیں چھوڑا. چین کے سفیر نے لاہور کے چیمبر آف کامرس کے اندر کھڑے ہو کر کہا کہ پاکستان از نو مور آر ڈیسٹینیشن آف چوائس. کیوں بھائی, کیا ہوا؟ یعنی چین بھی کو فرنٹ کمپنی آپ نے بنا دی کہ چین کا ملک بھی ان کی فرنٹ کمپنی ہے. یا ایک آپ نے نیریٹو پکڑا اور آپ نے اس نیریٹو میں ساری پاکستان کی فارن پالیسی جھونک دی. پہلے آپ نے قطر کو کہا کہ یہ ڈیل, پھر کیوں ہٹے بھائی؟ پھر آپ نے چینیوں کو کہا, جب انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان, تو پھر دوبارہ سے پاک چین بھائی ہو گیا. پھر ایک دن آپ نے جیسے بتایا ابھی کہ ایک ملک کے کہنے پہ دوسرے کو ناراض کیا, پھر اس کے کہنے پہ پہلے کو ناراض کیا. یار یہ نہیں, اب کوئی بچا نہیں ہے ساتھ. دیکھیں رویہ مناسب نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ہم نے رویہ اپنا لیا نا, ہمیں لگتا ہے کہ بس کیونکہ پاکستان سے آپ باہر نکلیں تو لگتا ہے کہ ایک ملک کے باہر بھی کچھ ہے, ورنہ پاکستان کے اندر ہی رہیں تو لگتا ہے بس یہی تو ہے دنیا. اور اسی طرح ہم ایک دوسرے سے ڈیل کرتے ہیں اور اسی طرح ہمیں ڈیل کرنا چاہیے. اجاز الحق صاحب, یہ جو حکومتیں بنانے گرانے کا کام ہے نا, یہ بھی اداروں کا نہیں ہے. عمران خان اپنے بلبوتے پہ جیت کے حکومت بنا سکتے تھے, شاید صبر کرنا پڑتا 2-4 سال اور, تو شاید ان کی 3.5 سال کے بعد کسی آرمی چیف کو حکومت گرانے کے لیے کچھ کرنا نہ پڑتا. میرا بڑا یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ جب آپ ان کے کاندھوں پہ بیٹھ کے آتے ہیں تو انہی کے کاندھوں پہ بیٹھ کے آپ کی واپسی کے سفر کا آغاز ہوتا ہے. عمران کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے, اور ابھی بھی جو کچھ وہ بول رہے ہیں دوبارہ رستہ ہی کھولنے کے لیے بول رہے ہیں کہ میرے سے ملاقات ہو جائے. دیکھیں یہ تو ایک فینومینن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اداروں کے درمیان جو ہے وہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. کسی پولیٹیشین کو کسی ادارے کو ملائن کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص ایک دفعہ چھوڑ کر چلا گیا اس کو گالی دینے سے کوئی آپ کا قد لمبا نہیں ہوتا. یعنی جو چلا گیا وہ چلا گیا, اس کو چھوڑ دیں اب اس کی جان کو. جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ سارے چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں. جس دن کوئی اتر جاتا ہے, چاہے وہ جنرل فیض ہو, چاہے وہ جنرل باجوہ ہو, چاہے کوئی اور ہو, کسی کی ضرورت تھی کہ اس وقت بولتے کوئی؟ یعنی کہ سر لائنیں لگا کے کھڑے ہوتے تھے. آپ کیا کرتے ہیں, کوئی بول جائے اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو دونوں یہ صاحبان جن کو مسلم لیگ نون والے اور پیپلز پارٹی والے آج کل تقریروں میں نشانہ بناتے ہیں, ان دونوں کے لیے ملنے کے لیے ٹائم لے کے کیو میں کھڑے ہوتے تھے کہ دونوں سے ملاقات کا وقت مل جائے. یہ صحیح بات ہے, آپ غلط بات نہیں کہہ رہے, لیکن یہ افسوسناک ہماری سیاست کا پہلو ہے. ہاں تو یہ ایک بات تو یہ میں بتاؤں, کیونکہ آگے ہم نے چلنا ہے. اس وقت حالات بڑے خراب ہیں, ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ڈسٹیبلٹی اس ملک کے اندر آئے. لیکن مجھے نہیں لگتا, کیونکہ میں یہ جو اسپائر کر رہی ہے لیڈرشپ ٹو لیڈ دس کنٹری اینڈ دا لینگویج وچ دے آر اسپیکنگ, جو زبان استعمال کر رہے ہیں,
کہ کبھی کسی کو چوہا کہنا، کبھی کسی کو پلنگ کے نیچے سے ڈھونڈنا. یعنی آپ پاکستان کے صدر رہ چکے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے کیا زبان استعمال کرنی ہے، کس کے لیے، کس وقت کیا زبان استعمال کرنی. مطلب اس قسم کی جو، چاہے یہ میں دونوں طرف سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اس ملک کو لیڈ کرنا ہے، آپ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں اور جلسے جلوس کر رہے ہیں، اس میں آپ ججوں کو گالیاں دے رہے ہیں، اس میں آپ مطلب اداروں کو ملائن کر رہے ہیں، اس میں آپ جو چلے گئے ہیں گھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں جی پکڑ کر لاؤ اور ان کو پھانسی لگاؤ. مطلب یہ کہاں کا، یہ آپ نے کہیں کسی جمہوریت کے اندر یہ ایٹیچیوڈ دیکھا؟ ہندوستان کو دیکھ لیں، کسی سری لنکا کو دیکھ لیں، لیکن کیا اس ماحول میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے اعجاز الحق صاحب؟ مجھے تو لگتا ہے جتنی مرڈ سلنگنگ ہو رہی ہے، مجھے نہیں نظر آتا. دیکھیں پہلی بات بے لباس ہو جائیں گے، بہت سے لوگوں کی زندگیاں خراب ہو جائیں گی، لیکن انتخابی عمل مجھے آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ لڑائی والا کیوس والا ماحول ہے. اس میں ایک بات میں چھوٹی سی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں کوئی جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ آپ پہلے پروونشل اسمبلی کے الیکشنز کروا دیں 2 صوبوں میں اور بعد میں قومی اسمبلی کا کروا دیں. میرے خیال میں somebody living in a fool's paradise. یا پھر اتنا کانفیڈنس ہے ان میں کہ ہاں جی ہم جو دونوں صوبے جو ہیں جیت کر آ جائیں گے تو پھر ہمارے MNA بھی جیت جائیں گے. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی اس وقت یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے اگر یہ الیکشنز کروا دیے تو قومی اسمبلی کو یہ بھول جائیں. پھر تو جو بھی کرنا ہے ایک ساتھ کریں. قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز جب بھی کرانے بیٹھ کر اس پہ بات کریں. یعنی کبھی الیکشن کمیشن کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ججز کو برا بھلا کہتے ہیں، کبھی کسی کو لاڈلا کہتے ہیں، کبھی کسی کو کہتے ہیں مطلب کہ اگر سٹے مل جائے تو لاڈلا بن گیا، اگر سٹے جو وکیٹ ہو جائے کہتے ہیں یہ خراب کر لیں تو نہ عدالت جانے کی ضرورت ہے نہ اسٹیبلشمنٹ سے درخواست پیش کرنے کی ضرورت ہے. لیکن عمران خان اور شہباز شریف اور زرداری آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کر لیں گے. نہ ہونے والی بات آپ بتا رہے ہیں. ڈاکٹر مصدق سے پہلے پوچھ لوں پھر دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. حل تو ویسے اصول یہی تھا کہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہوتا، اکنامک سچویشن ہے ملک کی وہ سامنے رکھتے، ٹیررزم بھی ہے تو وہ بھی سامنے رکھتے. بڑا کرائسس اکانومی ہے، ٹیررزم 8 اور 13 جتنا نہیں ہے. آپ کو سیاسی قوتوں میں تو آپس میں بیٹھنے کے لیے ہے ہی نہیں، کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. آپ کیا کریں جی بتائیے آپ. یعنی پہلے دن حکومت میں آئے تو بولا کہ ہمیں چارٹر آف اکانومی پہ بیٹھ جانا چاہیے. آپ کو میرا ذاتی خیال پتہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پولرائزڈ پالیٹکس پالیسی کی حد تک پولرائزڈ رہنی چاہیے. انفرادیت یا پارٹی کی پولرائزیشن نہیں ہونی چاہیے، پالیسی کی پولرائزیشن. لیکن چلے مان لیتے ہیں کہ ہمیں ایک یکسوئی کے ساتھ ایک راستہ اس وقت درکار ہے. سب نے کہا سب جماعتوں کی ایک پالیسی اکانومی کی نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کو کچھ سرٹن منیمم کامن پروگرام کو ہوتا ہے نا، 4-6 نقطے اس کے اوپر اتفاق رائے کر لیتے ہیں. میں مان لیتا ہوں کیونکہ ہم نے گفتگو کو آگے گفتگو کچھ اور ہے تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں آپ سے کنسیڈ کرتا ہوں، اس کو بڑھاتے ہیں. جب یہ سب نے کہا اور بار بار کہا تو اس کا جواب کیا آیا؟ چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جب وہ حملہ ہوا اور میرے خیال میں بلاول صاحب نے غالباً کہا، ابھی عمران خان صاحب کی حکومت تھی، ابھی یہ تو میں بعد کی بات کر رہا ہوں، کہ قدم بڑھاؤ عمران خان. ہم اسمبلی کے فلور پہ اس نے کہا، بہت اچھا بیان تھا، لیکن آگے سے تمسکر اڑایا. جی کیا اس کا جواب ملا؟ ابھی جب خود تو آپ خان صاحب نہیں پیش ہو رہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں وہ کیا زبان جاگیردارانہ نظام کے لیے فیوڈلزم محبت سے استعمال کرتے ہیں. فیوڈلزم تو کچھ نہیں ہوتا نا، فیوڈل تو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس پنچایت کے اندر فیصلے ہوں گے اور ہر غریب جو زمین پہ بیٹھنے والا مٹی میں رلنے والا شخص ہے اس کے فیصلے ہوں گے، لیکن میرا فیصلہ اس پنچایت میں ہوگا، فیوڈل مائنڈ سیٹ اس کو الاؤ نہیں کرتا. تو آپ کہتے ہیں عدالتوں میں نہیں جاؤں گا. عدالتیں روز کہتی ہیں چلیے آپ کل آ جائیں، چلیے پرسوں آ جائیں، پرے شام تک آ جائیں، چلے 8 بجے تک کھلی رکھتے ہیں عدالت، آپ تشریف لیں، چلے وکیل کو بھیج دیں، چلے وکالت نامہ تو ہو. یعنی یہ جو رویہ ہے چاہے ہماری طرف بھی یہی ہے کہ ہم جب بیٹھتے ہیں بالفرض آج بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو بھی معلوم ہے اور اعجاز بھائی کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ 1-1.5 ہفتے میں کوئی نہ کوئی باہر نکلے گا کہے گا NRO مانگ رہے ہیں. اب بتائیں اگر یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے کرنی ہے تو پھر کون ان کے ساتھ بیٹھے گا؟ ہوا یہ ہے کہ وہ جو کنویننگ پاور ہوتی ہے لیڈروں کی کہ وہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ گڈ فیتھ میں، مثلا میرے تو بڑے بھائیوں کی طرح ہیں اعجاز صاحب، میں جب چاہوں مجھے لگتا ہے میں ان کو ٹیلی فون کر کے ان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں اور کوئی بات کر سکتا ہوں کیونکہ ان کی ایک کنویننگ پاور ہے. اگر یہ کنویننگ پاور چلی جائے اور مجھے لگے کہ میں ان کے گھر سے باہر نکلوں گا تو نہ جانے پیچھے سے کیا کیا آواز یہ لگا دیں گے.
یہ میں ان کے نہیں کہہ رہا میری کیونکہ ان سے کچھ محبت کا رشتہ ہے تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں کریں گے تبھی میں اتنی جسارت بھی کر رہا ہوں. تو کون بات کرے گا, کون کس سے بات کرے گا جب تک یہ اوئے توئے ختم نہیں ہوگی, جب تک یہ گالی گلوچ ختم نہیں ہوگی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ہر طرف سے جب تک کام نہیں آئے گا, جب تک ڈی پولرائزیشن نہیں ہوگی, تب تک کون کس کے ساتھ بیٹھے گا؟ آپ کیسے کسی کو روز شام کو کھڑے ہو کر گالی نکال کے پھر کہیں کہ صبح ہم بیٹھ جائیں گے لیکن میں پرسوں پھر تجھے گالی نکال دوں گا, ایسے نہیں ہو سکتا ہے. تو اس اجازت صاحب ایک جو ابھی عمران کا بیان تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ نے ماضی میں ان کی جنرل باجوہ سے ملاقاتوں کے لیے راہ ہموار کرنے میں کردار ادا کیا. ابھی صدر عارف علوی موجودہ آرمی چیف سے ان کی ملاقات کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور آپ نے عمران کا وہ بیان بھی سن لیا, پبلک سٹیٹمنٹ ہے ان کی کہ وہ آرمی چیف سے ملنا چاہتے ہیں, موجودہ آرمی چیف سے, لیکن بظاہر تاثر یہ ہے کہ وہ ان سے شاید انہی وجوہات کی بنا پر جو ابھی ڈاکٹر مصدق نے کہی ان سے گریز کر رہے ہیں. نہیں مگر وہ ابھی ہوا بھی نہیں, وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ پنڈ وسیا نہیں تو ڈاکو پہلے آ گئے. وہ ابھی ہوا بھی نہیں, بات آگے بڑھی بھی نہیں, تو فواد چودھری صاحب نے کیا ٹویٹ کر دیا, کیا کہہ دیا, تو وہ کیوں بات کریں گے؟ کون کس سے بات کرے گا جب پتہ ہے کہ ایک ٹویٹر کے ذریعے آپ ادارے کو بھی برباد کر دیں گے, آپ اس کے چیف کو بھی برباد کر دیں گے, آپ اپوزیشن لیڈر کو بھی برباد کر دیں گے, آپ حکومتی لیڈر کو بھی برباد کر دیں گے, آپ جرنلسٹ کو بھی برباد کر دیں گے. اور سرونگ آرمی چیف کی جو کریڈیبلٹی ہے اس نے یونٹی آف کمانڈ کے اوپر فوج چلتی, کبھی اس کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے. یہ میں ایٹ لیسٹ اس کے اوپر بڑا کنونس ہوں. اجاز الحق صاحب, کیا عمران کی ملاقات کی خواہش ناکام ہوگی موجودہ آرمی چیف سے؟ کوئی رکاوٹ ہے اس کے اندر؟ دیکھیں, یہ ہمیشہ نادان ساتھی ہوتے ہیں جو سارا کام خراب کرتے ہیں, جو کانوں میں جا کے خسر پسر کرتے ہیں. یہ آج میں ٹویٹ دیکھ کے بڑا حیران ہو گیا ہوں جو آپ نے ابھی ذکر کیا فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ جو تھا, کہ مطلب کیا ضرورت تھی اس کی, مطلب کوئی ملے نہ ملے, اور کوئی آرمی چیف پاکستان کا ہے یار, کوئی کہیں باہر کا تو نہیں ہے. آرمی چیف ہر ایک کا حق ہے, میں چاہوں گا میں بھی ریکویسٹ کروں گا, ملوں گا, اگر عمران خان سے وہ ملیں کوئی بری بات نہیں. ابھی انہوں نے حالیہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بزنس مینوں کو بلایا تھا جس میں اسحاق ڈار بھی بیٹھے ہوئے تھے, کانفیڈنس بلڈنگ کی بات کر رہے تھے. تو اف یو کین ڈو اٹ ود دا بزنس مین وائی ناٹ ود دا پولیٹیشینز آلسو؟ تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس میں ٹویٹ کرنے کا کیا فائدہ تھا آپ کو کہ آپ ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ تو کسی سے نہیں ملے گا, نام نے ریکویسٹ کی ہے, نام ابھی مطلب جس طرح صحیح کہا یہ جو مصدق ملک صاحب نے بات کی ہے. تو بات سمپل یہ ہے جو بڑی میں سمجھتا ہوں غور کرنے کی ہے. مصدق ملک صاحب اس میں بڑا ایک کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ایک ریکویسٹ ہی ڈال دیں سارے سیاستدانوں سے کہ یار ایک تاریخ جو ہے وہ الیکشنز کی طے کر لیتے ہیں جس میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشنز اچھی طرح ہو جائیں, چاہے بجٹ کے بعد کی تاریخ دے دیں, کوئی ایک تاریخ رکھ لیں. میرا خیال ہے کہ سب بیٹھ کر بات کریں گے. جو اسمبلی میں جو لوگ ڈی نوٹیفائی ہو گئے ہیں ان کو دعوت دیں کہ آؤ یار اسمبلی کے اندر بیٹھو. لیڈر آف دی اپوزیشن اگر کوئی بن بھی گیا پی ٹی آئی کی طرف سے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے یہ کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں, لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں, دھکم پیل بھی ہو جاتی ہے, اپنا آرڈر آف دا ڈے کو پھاڑ بھی دیا جاتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اس کو ایک بات ضرور کہیے گا کہ اپنی جو لب و لہجہ ہے اس کے اوپر تھوڑا سا وہ انہیں قابو پانا چاہیے. ہر ایک ادارے کے سربراہ دیکھیں نا, کوئی میں کہہ رہا ہوں یہ بات کعبہ سے پکارنا, پاکستان میں پولرائزیشن اتنی ہے کہ فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں, اس کو کم کرنا چاہیے اور اس کے لیے زبان کے اوپر قابو کرنا. اگر آپ اجازت دیں تو میں بہت نفرت پھیلتی. ایک جملے ختم ہو گیا پروگرام. دیکھیں بات یہ ہے, نہ صرف یہ بلکہ آپ پہلے ڈرانے کی کوشش کرانے کی چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں افسر کو تم بلا لو, اداروں کو لڑانے کی کوشش کر رہے, پھر بعد میں لوگوں سے اکسانے کی کوشش کر رہے, ڈرا بھی رہے ہیں, اکسا بھی رہے ہیں اور لڑا بھی رہے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. تو اس میں تھوڑی سی ریاست کا نظام ایسے نہیں چل سکتا. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, اجاز الحق صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.